مجھے تمہاری چھوٹی بہن اپنے بستر پہ چاہیے، اس لیے تم مجھ سے شام میں نکاح کے وقت انکار کرو گی، ورنہ تمہارے مری والے کارنامے کو سب کو بتا دوں گا۔ زویا جو یشب شاہ کو چاہتی تھی مجبوراً نکاح کے وقت انکار کر گئی۔ یشب شاہ کا نکاح زویا کی چھوٹی بہن میرال سے کر دیا گیا۔ میرال روتے روتے نکاح قبول کر رہی تھی جبکہ یشب سرشاری سے اسے دیکھ رہا تھا۔ 2 دن بعد وہ اس کے کمرے میں دلہن بنی بیٹھی تھی جب یشب اس کے قریب آیا۔ کیسی لگی میرے انتقام کی شروعات مسز یشب شاہ؟ کہتے ہی وہ اس کے چہرے پہ یہ ابھی تم نے مجھ سے کس انداز میں بات کی؟ وہ اچانک سے یاد کرتے اسے گھورنے لگا تو میرال کا بے ساختہ کہکہا پھوٹا۔ عمل پہ دخل پہ خلل پہ معذرت، آپ کے ہی لہجے کی نقل پہ معذرت۔ وہ ہنستے ہوئے دل فریبی سے شعر کے الفاظ ادا کرتی اسے بھی دلکش کہکہا لگانے پہ مجبور کر گئی۔ رنگ و نور سے سجی اس عالی شان حویلی کا ہر ایک کونا آج کہکہوں کی گونج سے مہک رہا تھا۔ ہر طرف شہنائیوں کا شور تھا اور ملازمین کی بھاگ دوڑ حویلی کی رونق کو 4 چاند لگا رہی تھی۔ شاہ ولاس کے سب سے بڑے لاڈلے مغرور اور خوبرو وارث یشب شاہ کا نکاح زویا سے ہونے جا رہا تھا۔ زویا جو سرخ رنگ کے بھاری روایتی روسی جوڑے میں سجی، ہاتھوں پر گہری مہندی رچائے آئینے کے سامنے بیٹھی اپنی تقدیر پہ نازا تھی، وہ یشب شاہ کو دل و جان سے چاہتی تھی۔ اور آج وہ خوبصورت لمحہ آ گیا تھا جب وہ ہمیشہ کے لیے اس بااثر انسان کی منقوہہ بننے جا رہی تھی۔ میرال جلدی سے زویا کا بھاری دوپٹہ سیٹ کرتے ہوئے اس کے گال کو چوم کر مسکرائی تھی۔ باجی، خدا کی قسم آپ دنیا کی سب سے خوبصورت دلہن لگ رہی ہیں۔ اللہ کرے آپ کی جوڑی کو کسی کی نظر نہ لگے اور آپ ہمیشہ یشب بھائی کے ساتھ ایسے ہی ہنستی مسکراتی رہیں۔ میرال کی اس معصومانہ دعا پہ زویا کے خوبصورت چہرے پر حیا کی گہری لالی بکھر گئی تھی، مگر وہ معصوم بہنیں اس بات سے بالکل انجان تھیں کہ اسی حویلی کے دروازے پر قہر کا ایک ایسا طوفان ان کا منتظر تھا جو ان کی ہنستی کھیلتی زندگی کو ہمیشہ کے لیے نگلنے والا تھا۔ شادی کا وسیع و عریض ہال معزز مہمانوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ سفید کلف لگے سوٹ میں ملبوس، چہرے پر ایک عجیب سا سرد، مکارانہ اور فاتحانہ تاثر لیے یشب شاہ خاموش بیٹھا تھا۔ اس کی گہری سیاہ اور عقابی آنکھیں کسی ماہر شکاری کی طرح بار بار خواتین کے پورشن کے پردے پر ٹکی تھی جہاں زویا موجود تھی۔ قاضی صاحب نے جب مائک ہاتھ میں لیتے ہوئے نکاح کا خطبہ شروع کیا تو پورے پنڈال پر ایک دم سحر انگیز خاموشی چھا گئی۔ زویا کے والد چہرے پر فخر اور طمانینت لیے اپنے داماد کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے کہ ان کی بیٹی کا نصیب کتنا بلند ہے۔ جی قاضی صاحب، خطبہ مکمل ہو گیا ہے تو اب لڑکی سے اجازت لے آئیں۔ والد کی اس بات پر قاضی صاحب چند گواہان کے ساتھ پردے کے پیچھے خواتین والے حصے کی طرف بڑھے تھے۔ زویا کے دل کی دھڑکنیں اس وقت پاگلوں کی طرح چل رہی تھیں۔ جیسے ہی قاضی صاحب نے پردے کے اس پار سے زویا کا پورا نام پکارا اور اس سے نکاح کی اجازت مانگی، عین اسی بھیانک سیکنڈ میں زویا کے ہاتھ میں پکڑے فون جس سے وہ اپنی چادر کے نیچے سے کور کرتی نکاح کرتے ہوئے شوٹ کرنے کا ارادہ کیے ہوئے تھی، کیونکہ ان کی فیملی اس معاملے میں کافی سخت تھی، لیکن اسے یہ سارے شوٹس لینے تھے۔ تبھی فون خود چھپا گئی، پر ایک زوردار میسج ٹون بجی تھی۔ زویا نے دھڑکتے دل کے ساتھ کانپتے ہاتھوں سے فون کی اسکرین کو آن کیا، مگر اسکرین پر نظر پڑتے ہی جیسے اس کے پورے جسم کا خون منجمد ہو گیا تھا۔ اسکرین پر مری کے اس بدنام زمانہ یونیورسٹی ٹرپ کی چند ایسی نازیبانہ تصاویر تھیں جنہیں دیکھ کر کسی بھی شریف اور خاندانی لڑکی کی روح فنا ہو جائے۔ تصاویر کے بالکل نیچے ایک انتہائی زہریلا دھمکی آمیز میسج ٹائپ کیا گیا تھا: اگر تمہیں اپنے بوڑھے باپ کی پگڑی کی اور اس شاہی حویلی کی عزت پیاری ہے تو اس نکاح سے فوراً اور صاف انکار کر دو، ورنہ میرا صرف ایک کلک ان تمام تصاویر کو پورے انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پر آگ کی طرح وائرل کر دے گا۔ اور ہاں، یاد رکھنا کہ تمہاری وہ معصوم اور لاڈلی چھوٹی بہن میرال بھی پھر کبھی کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گی اور سرے بازار تمہارا تماشا بنے گا۔ زویا کا سانس جیسے حلق میں ہی اٹک کر رہ گیا تھا۔ اس کا پورا وجود برف کی طرح ٹھنڈا ہو چکا تھا اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا تھا۔ قاضی صاحب نے پردے کے پیچھے سے دوسری بار بلند آواز میں پکارا: زویا بی بی، کیا آپ کو یشب شاہ ولد سکندر شاہ کے ساتھ یہ نکاح اتنے مہر کے عوض قبول ہے؟ زویا نے تڑپ کر سامنے کھڑی اپنی معصوم بہن میرال کو دیکھا جو نادانی میں اسے دیکھ کر خوشی سے مسکرا رہی تھی۔ اپنی بہن کی پاکیزہ زندگی اور اپنے ضعیف باپ کی عزت کو مٹی میں اچھلتا دیکھ کر زویا کے اندر کا سب کچھ ایک ہی پل میں ٹوٹ پھوٹ کر بکھر گیا۔
مجھے یہ نکاح کسی قیمت پر قبول نہیں ہے، میں یہ شادی نہیں کر سکتی۔ زویا کی چیختی ہوئی کانپتی آواز جب مائک کے ذریعے مردوں کے پورشن تک صاف گئی تو جیسے پورے پنڈال پر ایک بہت بڑا بم گرا دیا گیا تھا۔ پورے ہال میں ایک دم ایسا سناٹا چھایا کہ سانس لینے کی آواز بھی واضح تھی۔ یشب شاہ اپنی جگہ سے سست روی سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر حیرت اور صدمے کا ایک بہترین تاثر تھا، مگر اس کی گہری آنکھوں کے اندر وہی پرانی شیطانی اور انتقامی چمک لہرا رہی تھی۔ یہ کیا بکواس اور تماشا ہے زویا؟ تم اپنے ہوش و حواس میں تو ہو نا؟ زویا کے والد نے غصے، شرمندگی اور شدید صدمے سے تڑپتے ہوئے پردہ ہٹا کر خواتین کے پورشن میں قدم رکھا تھا۔ ان کا چہرہ غصے سے لال بھبوکا ہو رہا تھا اور ہاتھ کانپ رہے تھے۔ بابا، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں، میں یشب سے شادی نہیں کر سکتی کیونکہ میں کسی اور کو چاہتی ہوں اور اس کے بغیر نہیں جی سکتی۔ زویا نے اپنے دل پر پتھر رکھ کر وہ خوفناک جھوٹ بولا تھا جو اس کے اپنے حلق میں زہریلے کانٹے کی طرح چبھا تھا۔ یشب شاہ نے آگے بڑھتے ہوئے انتہائی ہمدردی کے ساتھ زویا کے نڈھال والد کا ہاتھ تھاما تھا۔ انکل، آپ بالکل پریشان نہ ہو، اگر زویا کو کوئی اور پسند ہے تو میں زبردستی شادی نہیں کروں گا، مگر میرے خاندان کی عزت کا کیا؟ باہر میڈیا کھڑا ہے اور شاہ خاندان کا نام ایک سیکنڈ میں مٹی میں مل جائے گا۔ یشب کی اس عیارانہ چال بازی پر زویا نے بے پناہ نفرت سے اسے دیکھا تھا، مگر وہ خاموش رہنے پر مجبور تھی۔ اس عزت کو بچانے کا ایک ہی طریقہ ہے شاہ صاحب، اگر آپ کے خاندان کی پگڑی اتنی ہی پیاری ہے اور بارات کو خالی ہاتھ نہیں لوٹانا تو زویا نہ صحیح ان کی چھوٹی بیٹی میرال تو ہے نا۔ اچانک یشب کے چچا نے آگے بڑھ کر وہ بات سر عام کہہ دی تھی جو یشب نے پہلی ایک سوچی سمجھی پلاننگ کے تحت ان کے ذہن میں بٹھائی تھی۔ میرال جو ایک کونے میں کھڑی اپنی باجی کے اس فیصلے پر زاروں کے تار رو رہی تھی، اچانک اپنا نام سن کر بری طرح اچھلی تھی۔ کیا؟ میں؟ نہیں بابا، خدا کے لیے ایسا مت کریں، میں یہ شادی کبھی نہیں کر سکتی۔ یہ تو باجی کے منگیتر ہیں اور میں ان سے کیسے شادی کروں؟ میرال نے تڑپ کر روتے ہوئے اپنے باپ کا دامن پکڑ کر التجا کی، مگر اس کے بابا جو شدید بے عزتی اور صدمے سے نڈھال ہو رہے تھے اور جن کا دل اس بوجھ کو برداشت نہیں کر پا رہا تھا، انہوں نے اپنی پگڑی اتار کر میرال کے پیروں میں رکھ دی تھی اور روتے ہوئے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ میرال بیٹی، میری عمر بھر کی کمائی ہوئی عزت اور پگڑی کی لاج رکھ لے، اگر آج یہ بارات شاہ ولا سے خالی ہاتھ لوٹ گئی تو میں اسی وقت زہر کھا کر مر جاؤں گا۔ باپ کے ان خونی آنسوؤں اور زویا کی خاموش التجا کرتی نظروں کے سامنے معصوم سی میرال اندر سے بالکل ڈھیر ہو گئی تھی۔ نکاح کا عمل اب بالکل نئے سرے سے میرال کے نام کے ساتھ شروع ہوا تھا۔ میرال روتے روتے کانپتے ہاتھوں سے نکاح کے سفید کاغذات پر دستخط کر رہی تھی اور اس کے گرم آنسوؤں کی وجہ سے نکاح نامے پر لکھی سیاہی جگہ جگہ سے پھیل رہی تھی، جبکہ دوسری طرف یشب شاہ انتہائی سرشاری، غرور اور ایک فاتحانہ انداز میں اس معصوم دلہن کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں جھانکتا ہوا وہ تپتا ہوا انتقام اب میرال کو اپنی ہولناک لپیٹ میں لینے کے لیے پوری طرح تیار تھا۔ جیسے ہی قاضی صاحب نے بلند آواز میں مبارک ہو کر نعرہ لگایا، یشب شاہ نے اپنے دل کے سیاہ کونے سے ایک دلکش قہقہے کی آواز سنی تھی۔ کھیل تو اب شروع ہوا ہے مسز میرال یشب شاہ، میرے معذور بھائی دانیال کے بہنے والے ایک ایک آنسو کا حساب اب تمہیں اس حویلی کی چار دیواری میں گھٹ گھٹ کر دینا پڑے گا، میں تمہیں جیتے جی مار دوں گا۔ وہ نفرت سے اس وجود کو دیکھتا دل ہی دل میں گویا ہوتے اپنی نگاہیں پھیر گیا۔ نکاح کے بعد کی تمام تر روایتی رسومات کسی جہنم کے عذاب کی طرح گزری تھی۔ میرال کو شاہ ولاس کے اس سب سے بڑے پرتعش اور دل فریب کمرے میں لا کر بٹھا دیا گیا تھا جسے کبھی زویا کی آمد کے لیے گلاب کے پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ وہ پچھلے 2 دنوں سے اسی کمرے کی قید تنہائی میں سسک رہی تھی۔ دلہن کا وہ بھاری سرخ جوڑا اور سر پر ٹکا وہ گھونگھٹ اب اسے کسی لکڑی کے تابوت یا کفن کی طرح چبھ رہا تھا۔ یشب شاہ ان 2 دنوں میں بزنس میٹنگز کا بہانہ بنا کر حویلی سے مکمل طور پر غائب رہا تھا تاکہ میرال کے اندر کا خوف، تنہائی اور بے بسی مزید بڑھ جائے اور وہ اندر سے ٹوٹ جائے۔ رات کے ٹھیک 12 بج رہے تھے جب کمرے کا بھاری لکڑی کا دروازہ ایک ہولناک جھٹکے سے کھلا تھا۔ میرال جو بیڈ کے بالکل بیچوں بیچ چادر کو جکڑے بیٹھی تھی، دروازے کی اس اچانک آواز پر بری طرح کانپ اٹھی تھی۔ اس کا سانس رکنے لگا تھا۔ یشب شاہ کمرے کے اندر داخل ہوا تھا۔ اس کی مہنگی شرٹ کے اوپر کے 2 بٹن کھلے ہوئے تھے اور سفید آستینیں کونیوں تک بے پرواہی سے چڑھی ہوئی تھیں۔ اس کے چہرے پر روایتی خمار، غرور اور تکبر صاف جھلک رہا تھا جو اس کی شخصیت کا حصہ تھا۔
وہ دھیمے، مضبوط اور نپے تلے قدم اٹھاتا ہوا بیڈ کے بالکل قریب آیا تھا۔ اس کی پراسرار خاموشی کمرے کے ماحول کو مزید خوفناک بنا رہی تھی۔ میرال نے ڈر کے مارے اپنے سرخ دوپٹے کے پلو کو اپنی نازک انگلیوں میں بری طرح جکڑ لیا تھا۔ یشب نے جھک کر انتہائی بے باکی اور سختی سے میرال کا وہ ریشمی گھونگھٹ ایک ہی جھٹکے سے اٹھایا، جب اگلے ہی پل میرال کی رو رو کر سوجی ہوئی خوبصورت آنکھیں اور کانپتے ہوئے گلابی لب دیکھ کر یشب کے چہرے پر ایک زہریلی طنزیہ مسکراہٹ ابھری تھی۔ وہ میرال کے بالکل قریب بیڈ پر بیٹھا، یہاں تک کہ اس کے گرم سانسوں کی تپش میرال کے چہرے کے تاثرات کو چھونے لگی تھی۔ کیسی لگی میری اس شاندار اور ہولناک انتقام کی شروعات، مسز یشب شاہ؟ یشب کی دھیمی سرگوشی کسی زہریلے سانپ کے پھنکارنے جیسی تھی، جس نے میرال کی روح کو اندر تک جھنجھوڑ دیا تھا۔ میرال نے شدید حیرت، درد اور خوف کے ملے جلے تاثرات سے اپنی بڑی بڑی نم آلود آنکھیں اٹھا کر پہلی بار اپنے شوہر کو دیکھا۔ انتقام؟ خدا کے لیے مجھے بتائیں کہ کیسا انتقام شاہ صاحب؟ میں نے یا میرے خاندان نے آپ کا آخر کیا بگاڑا ہے؟ شادی سے انکار تو زویا باجی نے اپنی مرضی سے کیا تھا، پھر اس گناہ کی سزا آپ مجھے کیوں دے رہے ہیں؟ میرا کیا قصور ہے؟ میرال کی آواز روتے روتے بالکل بیٹھ چکی تھی۔ ایک دفعہ پھر سے اس کے گالوں پر نئے آنسو بہنے لگے تھے۔ یشب نے زور سے ایک سرد قہقہہ لگاتے ہوئے میرال کا نازک چہرہ اپنی مضبوط مردانہ گرفت میں لیا، جس سے میرال کو تکلیف کا احساس ہوا تھا۔ اوہ تو معصوم لڑکی، تمہیں اب تک یہی لگتا ہے کہ زویا نے وہ انکار اپنی مرضی سے کیا تھا؟ کتنی نادان ہو تم! تمہارے اس باجی کو عین وقت پر انکار کرنے پر میں نے ہی مجبور کیا تھا۔ تمہاری باجی کی کچھ قابل اعتراض تصاویر میرے پاس محفوظ ہیں، جنہیں اگر میں دنیا کو دکھا دیتا تو تمہارا وہ شریف باپ جیتے جی مر جاتا اور تم سب سڑک پر آ جاتے۔ وہ پھنکارتے ہوئے اس کے کانوں میں زہر اتارنے لگا، جبکہ یشب کا یہ ہولناک انکشاف میرال کے سر پر کسی کڑکتی ہوئی بجلی کی طرح گرا تھا۔ اس کا ذہن بالکل سن ہو گیا تھا۔ آپ اتنے گرے ہوئے اور مکار انسان ہو سکتے ہیں؟ آپ نے میری بے قصور باجی کو اتنی بے رحمی سے بلیک میل کیا، لیکن کیوں؟ آخر ہمارے اس بربادی سے آپ کو کیا ملنا تھا؟ اور کیسی تصاویریں؟ کیا دشمنی ہے ہمارے ساتھ آپ کی؟ میرال نے تڑپ کر اس کا مضبوط ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹانے کی ناکام کوشش کی تھی، مگر یشب کی گرفت وقت کے ساتھ مزید دردناک ہو گئی۔ کیوں کا جواب چاہیے تمہیں؟ تو اپنے کان کھول کر سن لو میرال شاہ، تمہاری باجی زویا میرا ہدف کبھی تھی ہی نہیں۔ میرا اصل ہدف، میری اصل منزل تو صرف اور صرف تم تھی میرال۔ یاد کرو، آج سے ٹھیک 2 سال پہلے کا وہ منحوس دن، جب یونیورسٹی کے بھرے ہال میں تم نے میرے اکلوتے چھوٹے بھائی دانیال کو سب کے سامنے بری طرح ذلیل کیا تھا، اس کی سچی محبت کا مذاق اڑایا تھا اور اسے دھتکارا تھا۔ تمہاری اس بدتمیزی اور توہین کے بعد وہ پاگلوں کی طرح وہاں سے گاڑی چلاتا ہوا گیا اور اس کا وہ ہولناک حادثہ ہوا جس نے اسے ہمیشہ کے لیے ویل چیئر کا محتاج کر دیا۔ وہ آج چل نہیں سکتا میرال، وہ ایک زندہ لاش بن کر اپنے کمرے میں قید ہے، اور اس کی اس بربادی کی واحد ذمہ دار صرف اور صرف تم ہو۔ یشب کی آنکھوں سے اس وقت سچی نفرت اور انتقام کے انگارے ابل رہے تھے، جنہیں دیکھ کر میرال کا دل بیٹھنے لگا۔ کون دانیال؟ اوہ دانیال، وہ تو صرف میرا کلاس فیلو تھا، اور میں نے تو کبھی اسے کوئی غلط امید نہیں دلائی تھی۔ اگر وہ اپنی کسی غلط فہمی یا حماقت کی وجہ سے حادثے کا شکار ہوا تو اس میں میرا کیا قصور ہے شاہ صاحب؟ وہ ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی کہ آخر کون دانیال، مگر پھر اس کے ذہن میں جھماکا سا ہوا۔ ہاں دانیال، اسے یاد آ گیا تھا دانیال۔ تبھی اس نے روتے ہوئے اپنی صفائی دینی چاہی تھی، مگر یشب نے شدید غصے سے اسے جھٹک کر بیڈ کے سخت گدے پر گرا دیا تھا۔ اپنی یہ بکواس بند کرو میرال، میرے بھائی کے بہنے والے ہر ایک آنسو کا، اس کی اس معذوری کا حساب اب تم اپنی زندگی کی بربادی سے دو گی۔ اس شاہ حویلی میں تم اب کوئی دلہن بن کر نہیں، بلکہ ایک قیدی بن کر رہو گی، جس کا ہر دن ایک نئی سزا ہوگا۔ اور یاد رکھنا، اگر تم نے یہاں سے بھاگنے کی، اپنے باپ کو کچھ بتانے کی یا کوئی بھی ہوشیاری کرنے کی کوشش کی تو زویا کی وہ تصاویر اگلے ہی سیکنڈ پورے انٹرنیٹ پر وائرل ہو جائیں گی۔ اب چپ چاپ آرام کرو، کیونکہ کل کی صبح سے تمہاری زندگی کا اصل عذاب شروع ہونے والا ہے۔ یشب شاہ یہ زہریلے الفاظ چباتے ہوئے گھوم کر کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ جاتے ہوئے وہ دروازہ بند کرنا نہ بھولا تھا، جبکہ میرال وہیں بیڈ پر ڈھیر ہو کر اپنی مظلومیت اور تقدیر پر زار و قطار رونے لگی تھی۔ صبح کا سنہری سورج
شاہ ولا کے بلند و بالا در و دیوار پر طلوع ہوا تھا، مگر میرال کے لیے چمکتی ہوئی صبح کسی تاریک اور ہولناک رات سے کم نہیں تھی۔ وہ رات پھر اس وسیع و عریض کمرے کے سخت فرش پر سر رکھ کر زار و قطار روتی رہی تھی، جس کے باعث اب اس کے سر میں ایک شدید بے رحم درد اٹھ رہا تھا۔ ابھی صبح کے ٹھیک 7 ہی بجے تھے کہ کمرے کا بھاری لکڑی کا دروازہ پھر سے ایک زوردار دھڑام کی آواز کے ساتھ کھلا تھا۔ میرال نے جھٹکے سے اپنی سوجی ہوئی آنکھیں کھولی تو سامنے یشب شاہ کی والدہ یعنی اس کی ساس شاہ بیگم کھڑی تھی۔ ان کے مغرور چہرے پر میرال کے لیے شدید نفرت، حقارت اور غصے کی گہری لہر صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ اٹھو اب یہاں سے مہارانی، یہ تمہارے غریب باپ کا گھر نہیں ہے جہاں 12 بجے تک سو کر اپنی ہڈیاں سیدھی کرتی رہو گی۔ چلو جلدی سے یہ دلہن کا بھاری جوڑا بدلو اور کچن میں جا کر پورے خاندان کے لیے ناشتہ تیار کرو۔ شاہ خاندان کی بہوؤں کو صبح جلدی اٹھ کر حویلی کے قوانین پر چلنے کی عادت ہونی چاہیے۔ ان کا لہجہ نہایت روبدار تھا، جس پہ میرال نے بنا کوئی جواب دیے خاموشی سے اپنا سر جھکا لیا اور الماری سے ایک انتہائی سادہ سا کاٹن کا سوٹ نکال کر واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ جب وہ اپنے بال سمیٹ کر کچن میں پہنچی تو وہاں پہلے سے ہی 2 خانسامہ کام کر رہے تھے، مگر شاہ بیگم کے سخت اشارے پر وہ فوراً ایک سائڈ پر ہو کر کھڑے ہو گئے تھے۔ آج کا پورا ناشتہ یہ نئی دلہن اپنے ان نازک ہاتھوں سے بنائے گی تاکہ اسے پتہ چلے کہ حویلی میں کام کیسے ہوتا ہے۔ شاہ بیگم نے لاؤنج میں صوفے پر بیٹھتے ہوئے طنزیہ انداز میں بلند آواز میں کہا تو میرال نے بنا کچھ کہے چپ چاپ کچن کا کام شروع کر دیا۔ اس کے نازک اور گورے ہاتھ جو کبھی اپنے گھر میں کچن کے اتنے بھاری کاموں کے عادی نہیں تھے، آج تپتے ہوئے توے کے سامنے کھڑے گرمی سے سرخ ہو رہے تھے۔ ابھی وہ پراٹھے بنا کر فارغ ہی ہوئی تھی کہ یشب شاہ لاؤنج سے ہوتا ہوا کچن کے دروازے پر نمودار ہوا تھا۔ وہ آفس جانے کے لیے 3 پیس سوٹ میں مکمل طور پر تیار تھا اور ہمیشہ کی طرح اس کی شخصیت سے ایک جابرانہ اور قاتلانہ روب جھلک رہا تھا۔ اماں، ناشتہ جلدی سے ڈائننگ ٹیبل پر لگوائیں، مجھے ایک امپورٹنٹ بزنس میٹنگ کے لیے نکلنا ہے اور دیر ہو رہی ہے۔ یشب نے میرال کی موجودگی کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے اس کی طرف دیکھے بغیر سرد لہجے میں اپنی ماں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ہاں بیٹا، تمہاری یہ لاڈلی اور نخرے باز دلہن ہی تو ناشتہ بنا رہی ہے، ذرا دیکھو تو صحیح کتنی سست رفتار ہے یہ لڑکی۔ شاہ بیگم نے چائے کا کپ ہاتھ میں لیتے ہوئے میرال پر گہرا طنز کیا تھا۔ میرال نے جلدی سے گرم پراٹھا پلیٹ میں رکھا اور جیسے وہ یشب کے بالکل پاس سے گزر کر ڈائننگ ایریا کی طرف جانے لگی، یشب نے جان بوجھ کر اپنا پیر آگے کیا، جس کے باعث میرال کا توازن ایک دم بگڑا اور وہ گرم پلیٹ سیدھی یشب کے صاف ستھرے سوٹ اور ہاتھ پر جا گری تھی۔ اسٹاپ دس نان سینس، کیا بدتمیزی اور گند ہے یہ؟ اندھی ہو تم، دیکھ کر نہیں چل سکتی کیا؟ یشب نے ایک خوفناک شیر کی طرح دھاڑتے ہوئے میرال کا نازک بازو اپنی تپتی گرفت میں لیا تھا اور اسے جھٹکے سے پیچھے دیوار کی طرف دھکیلا۔ میرا وہ مطلب بالکل نہیں تھا شاہ، آپ نے خود جان بوجھ کر پیر آگے کیا تھا۔ میرال نے خوف سے کانپتے ہوئے اپنے دفاع میں سچ بولنا چاہا تھا، مگر یشب کا غصہ اس وقت 7ویں آسمان پر پہنچ چکا تھا۔ زبان مت چلاؤ میرے سامنے، اب بھی اس حویلی میں تمہارا پہلا ہی دن ہے اور تم نے اپنے یہ باغیانہ تیور دکھانے شروع کر دیے۔ اماں، اس لڑکی کو اچھی طرح سمجھا دے کہ اگر اس نے دوبارہ میرے سامنے زبان درازی کی یا کوئی ایسی حرکت کی تو میں بھول جاؤں گا کہ یہ کس شریف باپ کی بیٹی ہے۔ یشب نے غصے سے اپنے ہاتھ پر لگی گرم چائے کو ٹشو سے صاف کرتے ہوئے غراتے ہوئے کہا تو میرال کی آنکھوں میں آنسوؤں کا طوفان آ گیا تھا، مگر اس نے بڑی مشکل سے خود کو سنبھالا تھا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس وقت اس کا پلہ بہت کمزور ہے۔ عین اسی تپتے ہوئے لمحے میں ہال کے فرش پر ویل چیئر کے پہیوں کی آواز گونجی تھی۔ دانیال، جو یشب کا چھوٹا معذور بھائی تھا، ہال میں داخل ہوا تھا۔ جب اسے اپنے سامنے دیکھ کر میرال کے دل کی دھڑکن جیسے ایک پل کے لیے رک سی گئی تھی۔ دانیال نے جب کچن کے سامنے میرال کو کھڑا دیکھا تو اس کے معصوم چہرے پر شدید غصے اور نفرت کی ایک لہر دوڑ گئی۔ بھائی، آپ نے اس منحوس لڑکی کو اس پاکیزہ گھر میں کیوں رکھا ہوا ہے؟ یہ وہی لڑکی ہے نا جس کی بے رخی اور بدتمیزی کی وجہ سے میں آج اس ویل چیئر پر ایک زندہ لاش بن کر بیٹھا ہوں۔ دانیال کی آواز میں ایک گہرا درد اور سچی نفرت جھلک رہی تھی۔ یشب شاہ نے تڑپ کر آگے بڑھتے ہوئے دانیال کے جھکے ہوئے شانے پر اپنا مضبوط ہاتھ رکھا تھا۔ تم بالکل سکون رکھو میری جان، یہ لڑکی یہاں کوئی عیش و عشرت کرنے یا ملکہ بن کر رہنے نہیں آئی، یہ یہاں تمہارے بہنے والے ہر ایک آنسو کا، تمہاری اس معذوری کا حساب دینے آئی ہے۔ بس تم چپ چاپ دیکھتے جاؤ کہ میں اس کی زندگی کے ساتھ کیا حشر کرتا ہوں۔
یشب کے ان ہولناک اور شفاق الفاظ نے میرال کی روح تک کو اندر سے بری طرح کپکپا دیا تھا۔ وہ بے بسی سے اپنے آنسو پی کر رہ گئی تھی۔ دن ایک ایک کر کے گزرتے جا رہے تھے اور میرال کے لیے شاہ ولا کی اس پرتعش حویلی کا ہر ایک دن ایک نئے اور بھیانک عذاب کی شکل اختیار کرتا جا رہا تھا۔ یشب شاہ کا رویہ دن بدن مزید سرد، کٹھور اور ظالمانہ ہوتا جا رہا تھا۔ وہ رات کو دیر گئے گھر لوٹتا اور میرال کو ذہنی اور نفسیاتی طور پر ٹارچر کرنے کا کوئی بھی چھوٹا موقع اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیتا۔ ایک تپتی ہوئی دوپہر جب پوری حویلی میں خاموشی چھائی تھی اور سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں سو رہے تھے، میرال دانیال کے کمرے کے پاس سے بہت احتیاط سے گزر رہی تھی۔ دانیال کے کمرے کا بھاری دروازہ اس وقت اد کھلا تھا اور اندر سے کسی کے سسکیاں لے کر رونے کی دھیمی آواز آ رہی تھی۔ میرال کے بڑھتے ہوئے قدم وہیں ساکت ہو گئے تھے۔ اس نے جب دروازے کی درز سے جھانک کر اندر دیکھا تو دانیال ویل چیئر پر اکیلا بیٹھا بے بسی سے اپنے بے جان پیروں پر مکے مارنے کی کوشش کر رہا تھا اور زاروں قطار رو رہا تھا۔ کیوں ہوا میرے ساتھ ایسا خداوند؟ میں اب کبھی کیوں اپنے پیروں پر چل نہیں سکتا؟ میں کیوں ایک بوجھ بن گیا ہوں؟ دانیال کی یہ بے پناہ بے بسی اور تڑپ دیکھ کر میرال کا معصوم اور نرم دل موم کی طرح پگھل گیا تھا۔ وہ اپنی تمام تر ڈر، خوف اور جھجک کو ایک طرف پھینکتے ہوئے دھیمے قدموں سے کمرے کے اندر داخل ہو گئی۔ دانیال! میرال کی یہ دھیمی اور ہمدردانہ آواز سن کر دانیال نے ایک دم جھٹکے سے اپنا سر اٹھایا تھا اور اس کی سرخ آنکھوں میں غصے کی ایک تیز لہر دوڑ گئی۔ تم یہاں میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ باہر نکلو ابھی کے ابھی یہاں سے۔ مجھے تمہاری اس جھوٹی ہمدردی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تم ہی تو چاہتی تھی کہ میں زندگی بھر کے لیے برباد ہو جاؤں اور کبھی کھڑا نہ ہو سکوں۔ دانیال نے پاگلوں کی طرح چلاتے ہوئے پاس پڑا ایک شیشے کا بھاری گلدان میرال کی طرف پوری قوت سے پھینکا تھا، جو اس کے پیر کے پاس فرش پر لگ کر بڑے دھماکے سے ٹوٹ گیا تھا۔ دانیال، میری بات سنو، خدا کے لیے ایک بار میری بات سکون سے سنو۔ میرال نے بنا ڈرے آگے بڑھ کر دانیال کی ویل چیئر کے بالکل سامنے زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے اس کے کانپتے ہاتھ تھامنے چاہے تھے۔ تمہیں واقعی یہی لگتا ہے نا کہ میں نے اس دن یونیورسٹی میں تمہاری سچی محبت کا سب کے سامنے تماشا بنایا تھا اور تمہارا مذاق اڑایا تھا؟ دانیال، اس دن یونیورسٹی کے ہال میں جو کچھ بھی ہوا وہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا تھا، اور مجھے تو حارث نے کہا تھا کہ دانیال نے اپنے عیاش دوستوں سے ایک بڑی شرط لگائی ہے کہ وہ صرف 2 دن کے اندر میرال کو اپنے پیچھے پاگل کر کے چھوڑ دے گا۔ اس نے مجھے اپنے فون میں وہ میسیجز بھی دکھائے تھے جو تمہارے نمبر سے بھیجے گئے تھے۔ مجھے ایک شریف لڑکی ہونے کے ناطے شدید غصہ آیا تھا کہ تم میری عزت اور جذبات کے ساتھ کھیل رہے ہو، اسی لیے میں نے غصے میں آ کر سب کے سامنے تمہیں سختی سے منع کیا تھا۔ مجھے خدا کی قسم نہیں معلوم تھا کہ حارث نے وہ سب جھوٹ بولا ہے۔ وہ روتے ہوئے اسے حقیقت سے آگاہ کر رہی تھی۔ جب اس کی بات پہ دانیال کے چہرے کی رنگت بدلی، اس کے چہرے کے غصیلے تاثرات یکسر بدلنے لگے تھے، جبکہ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلنے لگیں۔ کیا؟ حارث؟ لیکن حارث تو میرا کزن ہے، اور اسی نے مجھے بتایا تھا کہ تم میری معذوری کا مذاق بنا کر ہمیشہ ہنستی ہو۔ اور دانیال کے ہولناک انکشاف پر میرال نے صدمے سے اپنے سر کو نفی میں جھٹکا تھا۔ وہ اس کی بات بے ساختہ ٹوک گئی۔ خدا کی قسم دانیال، میں نے زندگی میں کبھی ایسے گھٹیا الفاظ تمہارے لیے استعمال نہیں کیے۔ میں تو تمہیں ہمیشہ ایک عزت دار اور اچھا انسان سمجھتی تھی، لیکن اب میں سمجھ گئی ہوں، حارث نے ہم دونوں کو ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کر کے یہ سارا کھیل کھیلا ہے۔ ابھی وہ دونوں اس سچائی پر بات کر ہی رہے تھے کہ یشب شاہ اچانک ایک طوفان کی طرح کمرے کے دروازے پر نمودار ہوا تھا۔ اس کا چہرہ اس وقت غصے کی شدت سے بالکل نیلا ہو رہا تھا اور مٹھیاں بھینچی ہوئی تھیں۔ تمہاری اتنی ہمت کیسے ہوئی تھی کہ تم میری اجازت کے بغیر اس کے کمرے میں آؤ؟ یشب نے ایک زخمی شیر کی طرح دھاڑتے ہوئے میرال کا نازک بازو اپنی سخت گرفت میں جکڑا تھا اور اسے ایک زوردار جھٹکے سے کھڑا کیا۔ یشب، خدا کے لیے میری ایک بار بات سنیں۔ دانیال سے خود پوچھیں، سچائی کچھ اور ہے، ہم سب کو دھوکہ دیا گیا ہے، میرال نے درد سے تڑپتے ہوئے کہا تھا، مگر یشب اس وقت کچھ بھی سننے یا سمجھنے کے موڈ میں بالکل نہیں تھا۔ اپنی یہ جھوٹی بکواس بند کرو میرال، تم اب میرے معصوم بھائی کو بھی اپنے حسن اور جھوٹ کے جال میں پھنسانا چاہتی ہو؟ چلو باہر یہاں سے۔ یشب اسے تقریباً گھسیٹتا ہوا اپنے کمرے میں لے گیا تھا اور کمرے کا بھاری دروازہ زور سے بند کر کے لاک کر دیا تھا۔ میرال بیڈ پر گر کر اپنی بے بسی پر سسکیاں لینے لگی تھی، جبکہ یشب شاہ غصے سے پاگل ہوا کمرے میں چکر لگا رہا تھا،
مگر اس کے دل کے کسی پوشیدہ کونے میں میرال کی کہی ہوئی وہ تڑپتی ہوئی باتیں اب شک کا ایک گہرا اور زہریلا بیج بو چکی تھی، جسے وہ چاہ کر بھی نظر انداز نہیں کر پا رہا تھا۔ یشب شاہ اپنے آفس کے کیبن میں بیٹھا ہوا تھا، مگر اس کا دھیان سامنے کھلی بزنس فائلوں میں بالکل نہیں تھا۔ میرال کے خوبصورت چہرے پر جھلکتے سچائی کے وہ تاثرات اور دانیال کے کمرے میں ہونے والی عجیب و غریب گفتگو پچھلے 24 گھنٹوں سے اس کے دماغ میں کسی ہتھوڑے کی طرح لگاتار بج رہی تھی۔ کیا واقعی حارث نے ہم سب کے ساتھ اتنا بڑا اور ہولناک کھیل کھیلا؟ لیکن حارث تو ہمارا سگا کزن ہے اور ہمارے ساتھ ہر بزنس پروجیکٹ میں پارٹنر بھی ہے، وہ ایسا کیوں کرے گا؟ یشب نے گہرا سانس لیتے ہوئے اپنے میز پر رکھے انٹرکام سے اپنے سب سے قابل اعتماد پی اے کو کال ملائی تھی۔ احسن، ابھی کے ابھی حارث کے پچھلے 2 سالوں کے تمام پرسنل ریکارڈز، اس کی کال ہسٹری اور اس کے مری والے اس مخصوص ہوٹل کے تمام خفیہ اکاؤنٹس کی ڈیٹیلز چیک کرو۔ وہ کہاں رکا تھا، کہاں گیا ہے اور اب تک کہاں کہاں جاتا رہا ہے، کیا کیا کرتا رہا ہے، ہر چیز معلوم کرو۔ مجھے آج شام تک ہر قیمت پر یہ ساری تفصیلات میری ٹیبل پر چاہیے۔ شام کے ٹھیک 6 بج رہے تھے جب یشب شاہ حویلی لوٹا تو اس کے فون پر احسن کی کال آئی تھی۔ سر، آپ کا شک بالکل 100% صحیح تھا۔ 2 سال پہلے دانیال بھائی کے اس ہولناک ایکسیڈنٹ والے دن حارث کے پرسنل فون نمبر سے میرال بھابھی کے نمبر پر کئی بار کالز اور میسیجز کیے گئے تھے۔ اور سر، سب سے بڑی اور چونکا دینے والی بات یہ ہے کہ زویا بی بی کی مری والی وہ جو نازیبہ تصاویر آپ کو بھیجی گئی تھیں، وہ تصاویر مری کے جس ہوٹل میں بنائی گئی تھیں، وہ ہوٹل حارث کے ہی ایک فرنٹ مین کا ہے۔ حارث نے ہی زویا بی بی کے اس یونیورسٹی فرینڈ کو بھاری رقم دی تھی تاکہ وہ زویا کو دھوکے سے وہاں لے جائے اور وہ قابل اعتراض تصاویر تیار کرے، اور یہ سب انہوں نے میرال بی بی کے لیے تیار کیا ہے، شاید، جو کہ ہمیں معلومات سے پتہ چلا ہے، مگر اس بارے میں ہم ابھی کنفرم کہہ نہیں سکتے۔ بس اتنا سمجھ میں آیا ہے کہ انہیں میرال نامی لڑکی میں کافی انٹرسٹ رہا ہے۔ احسن کے منہ سے نکلنے والی ہر بات یشب شاہ کے سر پہ ہتھوڑے کی مانند لگی تھی۔ یہ کیا سن رہا تھا وہ؟ کیا واقعی یہ سب حارث نے کیا تھا؟ مگر کیوں؟ زویا کی تصاویریں تو اس کی فرینڈ سے ملی تھیں اسے، مگر وہ تصاویریں حارث نے بنوائی تھیں۔ یہ چیز اس کے لیے نہایت ناقابل یقین تھی۔ اس کی آنکھیں حیرت و بے یقینی سے کھلی ہوئی تھیں۔ وہ جس لڑکی کو گنہگار اور اپنے بھائی کا مجرم سمجھ کر پچھلے کئی دنوں سے اس کی زندگی کو دوزخ بنا رہا تھا، وہ تو بالکل پاک دامن اور بے قصور تھی۔ اس نے اپنی اندھی انا، جھوٹے تکبر اور بدلے کی آگ میں ایک انتہائی معصوم کلی کو اپنے ہاتھوں سے مسل دیا تھا۔ یشب شاہ کے چہرے پر اس وقت پچھتاوے کے خونی اور گرم آنسو تیرنے لگے تھے۔ وہ ایک پاگل انسان کی طرح اپنے بالوں کو نوچتا باہر کی جانب بھاگا تھا۔ اسے گھٹن ہونے لگی تھی، ہر چیز، ہر دیوار کاٹ کھانے کو دوڑ رہی تھی، خود سے نفرت سی محسوس ہونے لگی۔ یہ کیا کر دیا تھا اس نے؟ وہ گھر پہنچا تو تقریباً شام ڈھل چکی تھی۔ اس کے قدم بے حد بھاری ہو رہے تھے، پچھتاوے کا بوجھ جسم پہ بھاری ہوا تھا۔ جیسی اس نے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا، سامنے کا خوفناک منظر دیکھ کر اس کے دل کی دھڑکن جیسے بند ہونے لگی۔ میرال کمرے کے سخت فرش پر بے ہوش پڑی تھی اور اس کے سفید چہرے پر زردی چھائی تھی، جبکہ اس کے لبوں کے کونے سے ہلکا سا خون بھی نکل رہا تھا۔ دیکھو ذرا اس لڑکی کے نخرے، کام چور کہیں کی، ذرا سا کچن کا کام کیا کیا، یہاں بے ہوش ہونے کا ناٹک کر کے بیٹھی ہے تاکہ یشب ہم سے لڑے۔ وہ پاس کھڑی ملازمہ کے ساتھ کھڑی اس کے بے ہوش وجود کو دیکھتے چلا رہی تھی۔ یشب کی آمد سے وہ بے خبر تھی کیونکہ ان کا رخ دوسری جانب تھا۔ اماں، بس کر دیں، خدا کے لیے اپنی زبان کو لگام دیں اور خاموش ہو جائیں۔ یشب شاہ نے اپنی پوری زندگی میں پہلی بار اپنی والدہ پر اتنی اونچی اور بھیانک آواز میں دھاڑ کر بات کی تھی کہ شاہ بیگم ڈر کے ماری اپنی جگہ سے 2 فٹ پیچھے اچھل پڑی تھی۔ یشب، یہ تم اپنی سگی ماں سے ایک معمولی لڑکی کے لیے کس لہجے میں بات کر رہے ہو؟ تم ہوش میں تو ہو؟ شاہ بیگم نے شدید غصے اور حیرت سے کہا تھا۔ ان کا بیٹا کل تک اس لڑکی سے نفرت کر رہا تھا اور آج وہ ان پہ ہی چلا رہا تھا۔ ان کا کلیجہ منہ کو آنے لگا، مگر یشب نے ان کی بات کا کوئی جواب دیے بغیر تڑپ کر آگے بڑھتے ہوئے میرال کے بے جان جسم کو اپنی گود میں اٹھایا تھا۔ میرال کا نازک وجود اس وقت شدید بخار سے تپ رہا تھا اور وہ بالکل بے سدھ لگ رہی تھی۔ میرال، آنکھیں کھولو میرال، پلیز مجھے یوں نہ ڈراؤ، میں گنہگار ہوں تمہارا میرال۔ یشب نے میرال کو نرمی سے بیڈ پر لٹاتے ہوئے کانپتے ہاتھوں سے ڈاکٹر کو فون ملا دیا تھا۔ اس کی آواز میں اس وقت جو خوف
تڑپ اور بے پناہ درد تھا، وہ شاہ بیگم نے آج تک اپنے اس مغرور اور کٹھور بیٹے کی شخصیت میں کبھی نہیں دیکھا تھا، اور وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ ڈاکٹر نے میرال کا باریک بینی سے معائنہ کرنے کے بعد جب یشب کو دیکھا تو اس کے چہرے پر شدید تشویش کے بادل لہرائے تھے۔ اس نے اپنی چیزیں سائڈ پر رکھتے ہوئے یشب کو سخت لہجے میں وارن کرنا چاہا، شاہ صاحب، ان کی حالت اس وقت انتہائی نازک ہے، اور یہ سب کسی جسمانی بیماری کی وجہ سے نہیں ہے۔ انہیں کوئی شدید ترین ذہنی صدمہ پہنچا ہے۔ ان کا معصوم دل کسی بہت بڑے نفسیاتی دباؤ کا شکار ہے۔ اگر ان کا فوراً خیال نہ رکھا گیا اور انہیں ذہنی سکون نہ ملا تو یہ کسی گہرے کوما میں جا سکتی ہیں، یا ان کے دماغ کی شریان پھٹ سکتی ہے۔ انہیں اس وقت دواؤں سے زیادہ ایک پرسکون اور محبت بھرے ماحول کی ضرورت ہے، جہاں کوئی ان پر چیخنے چلانے والا نہ ہو، یہاں تک کہ ایک اونچی آواز بھی ان کے لیے زہر کی مانند ہے۔ ڈاکٹر کی یہ الفاظ یشب شاہ کے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اترے تھے۔ اس کا اپنا سانس رکنے لگا۔ وہ معصوم کس قدر اذیت میں تھی، خوف سے اس کا دل بند ہونے لگا تھا۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو کیا کرے گا وہ؟ یہ سوچ آتے ہی اس کا رنگ پھیکا پڑنے لگا۔ ڈاکٹر کے جاتے ہی وہ اس کے قریب بیٹھتا اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ اس نے انتہائی نرمی سے اور عقیدت سے میرال کا ہاتھ اپنے دونوں مضبوط ہاتھوں کے حصار میں لیا تھا، جو مسلسل تپتے بخار اور ذہنی اذیت کی وجہ سے بالکل پیلا پڑ چکا تھا۔ یشب کی گہری آنکھوں سے پچھتاوے کے گرم آنسو نکل کر میرال کی کلائی پر گر رہے تھے۔ میں نے یہ کیا کر دیا؟ میں اپنی اندھی نفرت اور جھوٹے بدلے میں اس حد تک گر گیا کہ ایک بالکل بے قصور اور پاک دامن لڑکی کو اپنے ہی ہاتھوں سے جیتے جی مارنے چلا تھا۔ میں کس منہ سے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں گا؟ مجھے معاف کر دو میری جان، میں تم سے معافی مانگ لوں گا، مجھے معاف کر دو، مگر خود کے ساتھ ایسا کوئی ظلم نہ کرنا جو میں سہ نہ سکوں۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر گڑ گڑا رہا تھا، مگر مقابل ہوش و حواس سے بیگانہ تھی۔ وہ اس کی ایک بھی پکار، ایک بھی ریکویسٹ سن نہیں پا رہی تھی۔ اگلے 3 دن اور 3 راتوں تک یشب شاہ نے اپنے بزنس اور آفس کا منہ تک نہیں دیکھا تھا۔ وہ دنیا و مافیا سے کٹ کر دن رات بس ایک ہی جگہ میرال کے سرہانے بیٹھا رہتا تھا۔ وہ خود اپنے ہاتھوں سے میرال کے ماتھے پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھتا، اسے وقت پر دوا پلاتا اور گھنٹوں اس کے بے جان ہاتھ کو چوم کر روتا رہتا تھا۔ چوتھے دن کی دوپہر جب کمرے میں دھوپ کی ایک سنہری کرن میرال کے چہرے پر پڑی تو اس نے اپنی بوجھل اور سوجی ہوئی آنکھیں آہستہ سے کھولی تھیں۔ اس نے اپنے سر پر کسی کا انتہائی نرم اور ٹھنڈا ہاتھ محسوس کیا تھا۔ ناسمجھی سے اس نے نظر گھمائی تو سامنے یشب شاہ کو بیٹھے پایا۔ یشب شاہ کی آنکھیں اس وقت اندر کو دھس چکی تھیں۔ وہ بالکل سرخ تھیں اور اس کے چہرے پر کئی دنوں کی جاگنے کی تھکن اور پچھتاوے کے گہرے نشان صاف ظاہر تھے۔ میرال نے خوف کے ایک پرانے احساس کے تحت جھٹکے سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا، مگر یشب نے انتہائی التجا کرتے ہوئے اس کا ہاتھ اپنی گرفت میں برقرار رکھا تھا۔ نہیں میرال، خدا کے لیے مجھ سے اپنا ہاتھ دور مت کرو، پلیز مجھ سے دور مت جاؤ میرال۔ مجھے معلوم ہے میں دنیا کا سب سے گنہگار، سفاک اور گرا ہوا انسان ہوں جو تمہاری معافی کے لائق بھی نہیں ہے۔ میں ہر سزا بھگتنے کو تیار ہوں، مگر خدا کے لیے اپنے آپ کو یوں تکلیف دے کر مجھے جیتے جی مت مارو۔ میرال نے شدید حیرت اور گہرے صدمے سے یشب شاہ کے چہرے کو دیکھا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی انسان ہے جو 2 دن پہلے تک اس پر چلاتا تھا۔ بے ساختہ اس کے لبوں پہ طنزیہ مسکراہٹ پھیلی تھی۔ تو کیا اسے علم ہو چکا ہے حقیقت کا؟ تبھی وہ پچھتاتا رہا ہے۔ یہ سوچ آتے ہی اس کا دل چاہا قہقہہ لگائے، مگر وہ ضبط کر گئی۔ آپ کے منہ سے ادا ہو رہے ہیں، مجھے تو یقین نہیں آ رہا کہ آپ کا وہ ہولناک انتقام پورا ہو گیا ہے۔ ابھی تو میری چند آخری سانسیں باقی ہیں، کیا آپ انہیں چھیننا نہیں چاہتے؟ میرال کی انتہائی تلخ لہجے میں کی گئی بات یشب کے دل پر کسی زہریلے تیر کی طرح لگی۔ اس کا پورا وجود تڑپ اٹھا تھا۔ میرال، مجھے سچ معلوم ہو گیا ہے۔ دانیال نے بھی مجھے حارث کی اس گھٹیا سازش کے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے، اور احسن نے بھی حارث کا سارا خفیہ ریکارڈ میرے سامنے لا کر رکھ دیا ہے۔ حارث نے ہم دونوں بھائیوں اور تمہارے خاندان کے ساتھ ایک بہت بڑا اور گھٹیا کھیل کھیلا تھا۔ زویا بالکل بے قصور ہے اور تم تو ایک پاک دامن فرشتہ ہو میرال۔ میں نے اپنی اندھی اور جاہلانہ نفرت میں تمہاری ہستی کھیلتی زندگی کو جہنم بنا دیا۔ یشب شاہ نے یہ کہتے ہوئے میرال کے نازک ہاتھوں پر اپنا سر رکھ دیا تھا اور ایک چھوٹے بچے کی طرح زار و قطار رونا شروع کیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں بلکہ پچھتاوا نکل رہا تھا، جبکہ میرال نے اپنی زندگی میں پہلی بار اس انتہائی مغرور،
کٹھور اور ظالم انسان کو اپنے سامنے یوں گھٹنوں کے بل بیٹھ کر بچوں کی طرح روتے اور گڑ گڑاتے دیکھا تھا۔ اس کا اپنا معصوم اور نرم دل یشب کی اس حالت پر ایک بار تو بری طرح تڑپ اٹھا تھا، مگر ماضی کے دیے ہوئے وہ گہرے زخم اتنی جلدی بھرنے والے بالکل نہیں تھے۔ شاہ، سچائی سامنے آ جانے سے اب کیا ہوگا؟ کیا وہ پچھلا وقت واپس آ جائے گا؟ کیا وہ دن واپس آ سکتے ہیں جب میں نکاح کے وقت اپنے باپ کی پگڑی کی خاطر روتے روتے مر رہی تھی؟ کیا وہ خوفناک راتیں واپس آ سکتی ہیں جو میں نے اس کمرے کے سخت فرش پر اکیلے بیٹھ کر سسکیاں لیتے ہوئے گزاری؟ آپ نے تو میرے پاک دامن پر داغ لگانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ نہ، میں ایک انسان ہوں، کوئی پتھر نہیں۔ میں آپ کو اتنی جلدی کبھی معاف نہیں کر سکتی۔ میرال نے سخت بننے کی کوشش کرتے ہوئے اپنے چہرے کا رخ دوسری طرف کر لیا۔ اس کی بات سن کر یشب شاہ نے اپنے بہتے ہوئے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ میں جانتا ہوں میرال، میں تمہاری کسی معافی کے لائق ہی نہیں ہوں۔ میں نے جو گناہ کیا ہے اس کی سزا بہت بڑی ہے، مگر میں اب تمہیں اس حویلی میں وہ ہر ایک خوشی، وہ ہر ایک عزت دوں گا جس کی تم حقدار ہو، اور میں اس حارث کو اس انجام تک پہنچا کر دم لوں گا۔ یہ یشب شاہ کا تم سے وعدہ ہے۔ وہ چہرے پہ پوری یقین تاثرات سجائے نفرت بھرے لہجے میں بول کر اس کے ماتھے پہ اپنے لب رکھتا وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ میرال بے یقینی سے اپنے ماتھے کو چھوتی دروازے کی جانب دیکھ رہی تھی جہاں سے وہ ابھی گزرا تھا۔ شاہ ولا کے وسیع و عریض لاؤنج میں آج ایک الگ ہی قیامت کا منظر برپا تھا۔ یشب شاہ نے ایک ارجنٹ اور بہت بڑی بزنس میٹنگ کا جھوٹا بہانہ بنا کر حارث کو حویلی بلایا تھا۔ حارث، جو ہمیشہ کی طرح اپنے چہرے پر ایک مکارانہ، کمینی اور عیانانہ مسکراہٹ لیے ہال میں داخل ہوا تھا، یہ دیکھ کر بری طرح حیران رہ گیا کہ ہال میں پورا شاہ خاندان، زویا کے والد اور میرال بھی وہیں صوفے پر بیٹھی تھی۔ دانیال بھی اپنی ویل چیئر پر بیٹھا ایک جاہلانہ غصے سے حارث کو گھور رہا تھا۔ ارے یشب بھائی، کیا بات ہے؟ آج بزنس میٹنگ حویلی میں رکھی ہے اور پورا خاندان یہاں جمع ہے۔ سب خیریت تو ہے نا؟ اتنی بڑی پنچایت کس لیے لگی ہے؟ حارث نے اپنے کوٹ کے بٹن بند کرتے ہوئے طنزیہ انداز میں کہا تو یشب کے چہرے سے نفرت ٹپکی۔ اپنی یہ بکواس بند کرو خبیث اور آستین کے سانپ۔ یشب شاہ کی یہ شیر جیسی دھاڑ پورے ہال کے در و دیوار سے ٹکرا کر گونجی تھی، جس پہ حارث ڈر کے مارے اپنی جگہ سے اچھلا تھا۔ اس سے پہلے کہ حارث کچھ سمجھ پاتا یا سنبھل پاتا، یشب شاہ نے آگے بڑھ کر حارث کے چہرے پر ایک ایسا زوردار ہولناک تھپڑ جڑا تھا کہ حارث کا منہ گھوم گیا تھا۔ تھپڑ کی وہ گونج پورے شاہ وہلا میں سنائی دی تھی۔ حارث لڑکھڑاتا ہوا پیچھے صوفے سے جا ٹکرایا، جبکہ اس کے لبوں سے خون بہنے لگا تھا۔ یشب، یہ کیا بدتمیزی اور پاگل پن ہے؟ تم میرے جوان بیٹے پر یوں سب کے سامنے ہاتھ کیسے اٹھا سکتے ہو؟ حارث کے باپ نے غصے سے آگے بڑھ کر یشب کا راستہ روکنا چاہا تھا۔ شاہ صاحب، اپنے اس نالائق، مکار اور گرے ہوئے بیٹے سے خود پوچھیں کہ اس نے 2 سال پہلے میرے معصوم بھائی دانیال کا ہولناک ایکسیڈنٹ کیوں کروایا تھا۔ اپنے اس بیٹے سے پوچھیں کہ اس نے زویا کی مری والی جھوٹی اور ایڈٹ کی ہوئی تصاویر کیوں بنوائی تھیں۔ یہ سب کس لیے کیا تھا اس نے؟ یشب شاہ نے حارث کا گریبان دونوں ہاتھوں سے جکڑ کر اسے ہوا میں اٹھایا تھا اور سامنے لکڑی کی سخت دیوار کے ساتھ جا پٹکا تھا۔ بول خبیث انسان، بول کہ تو نے میرال اور زویا کی زندگی کو برباد کرنے کی یہ گھٹیا سازش کیوں رچی؟ بول، ورنہ خدا کی قسم میں آج عمر کا لحاظ کیے بنا تیری زبان کھینچ لوں گا اور تجھے یہی مار دوں گا۔ یشب شاہ اس وقت غصے سے پاگل ہو رہا تھا اور اس کے منہ سے چنگاریاں ابل رہی تھیں۔ حارث نے ایک نظر سب کی جانب دیکھا تھا۔ اس کا کھیل کھل چکا تھا، اب بچنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ ہاں، کیا میں نے یہ سب کچھ کیونکہ تم دونوں بھائی ہمیشہ مجھ سے بزنس اور زندگی میں آگے رہتے تھے۔ دادا جی نے حویلی اور جائیداد کا سب سے بڑا حصہ تمہیں دیا تھا۔ میں دانیال کو ہمیشہ کے لیے معذور دیکھنا چاہتا تھا اور زویا کی تصاویریں میں نے میرال کو پانے کے لیے بنوائی تھیں، مگر اس پہ بھی تم نے ہاتھ صاف کر لیا۔ میری ہر چیز تم لے جاتے ہو اور مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ میں نے یہ کیوں کیا؟ وہ دھاڑتے ہوئے بول رہا تھا، جبکہ حارث کے اس ہولناک اعتراف پر شاہ بیگم نے صدمے سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ کیا واقعی ان کا خون اتنا صفاق ہو چکا تھا؟ کیا واقعی؟ وہ حیران در حیران تھی، بے یقینی ہی بے یقینی تھی، جبکہ دل میں کہیں اندر گھسے پچھتاوے نے بھی سر اٹھایا تھا۔ یشب شاہ نے حارث کی اس ڈھٹائی پر ایک اور زوردار مکہ اس کے منہ پر مارا تھا اور اسے گھسیٹتا ہوا باہر لے گیا تھا، جہاں پولیس کی 2 گاڑیاں پہلے ہی یشب کے اشارے پر کھڑی تھیں۔
पुलिस हारिस को हथकड़ियाँ लगाकर अपने साथ ले गई थी। हारिस के जाने के बाद यशब शाह के जिस्म की तमाम ताकत जैसे ख़त्म हो गई थी। वो घूमकर वापस हॉल में आया और सबके सामने पूरे ख़ानदान की मौजूदगी में घुटनों के बल मीराल के पैरों में बैठ गया था। उसने अपने दोनों हाथ मीराल के पैरों पर रख दिए। मीराल, आज इस पूरे ख़ानदान और तुम्हारे वालिद के सामने मैं अपने हर एक गुनाह, हर एक जुल्म की एतराफ़ करता हूँ। मैंने जो कुछ तुम्हारे साथ किया वो किसी माफ़ी के लायक नहीं है। अगर तुम इस हवेली में मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो मैं तुम्हें आज ही हमेशा के लिए तलाक देकर इस अज़ाब से आज़ाद कर दूंगा, ताकि तुम अपनी पाकीज़ा ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से जी सको। मगर मैं तुम्हें ये भी बताना चाहता हूँ कि मुझे तुमसे मोहब्बत है। मैं तुमसे एक मौका ज़रूर मांगता, मगर मैं तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी नहीं करना चाहता। जब भी वो फ़ैसला इस पर छोड़ता, वहाँ से उठता चला गया। जबकि यशब शाह के मुँह से तलाक और आज़ादी का लफ्ज़ सुनकर मीराल का दिल एकदम धक से रह गया। न जाने क्यों, मगर उसका पूरा वजूद कांप उठा था। वो यशब से नफ़रत नहीं करती थी, कभी नहीं करती थी, और पिछले चंद दिनों की उसकी बेलौस तीमारदारी और पछतावे ने मीराल के मासूम दिल में यशब शाह के लिए एक नई और गहरी जगह बना दी थी। वो उसे खोना नहीं चाहती थी। हारिस के जेल जाने के बाद शाह विलास का पूरा माहौल यकसर तब्दील हो चुका था। हर तरफ छाई रहने वाली वो पुरअसरार खामोशी और खौफ अब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा था। शाह बेगम, जो कभी मीराल को देखना भी पसंद नहीं करती थी, वो खुद चलकर मीराल के कमरे में आई थी। उनकी आंखों में सच्चे पछतावे के आंसू थे। और चेहरे पर शर्मिंदगी की गहरी लहर थी। उन्होंने रोते हुए मीराल के सर पर हाथ रखा और उसे गले से लगा लिया था। मीराल बेटी, मुझे खुदा के लिए माफ़ कर दो। मैंने अपनी अंधी ममता और हारिस की मक्काराना बातों में आकर तुम्हारे जैसे फरिश्ता सिर्फ लड़की पर इतने जुल्म ढाए। मैं दुनिया की सबसे बुरी सास साबित हुई मीराल। वो सिसकते हुए बोली तो मीराल ने तड़प कर अपनी सास के आंसू साफ करते उन्हें अपनी बाहों में समेट लिया, क्योंकि उसका मासूम और पाकीज़ा दिल किसी के लिए भी अपने अंदर नफ़रत या कीना रख ही नहीं सकता था। दानियाल भी अब मीराल को अपनी भाभी कम और अपनी सबसे सच्ची दोस्त और बहन ज़्यादा मानने लगा था। मगर हवेली में एक ऐसा शख्स था जो अब भी मीराल का सामना करने से बुरी तरह कतराता था, और वो था यशब शाह। यशब शाह का ज़मीर अब उसे हर पल मलामत करता था, और उसका वो झूठा तकब्बुर अब पछतावे की तपती आग में जल कर खाक हो चुका था। वो दिन भर ऑफिस में ख़ुद को मसरूफ़ रखता और रात को जब हवेली लौटता तो बहुत खामोशी से दूसरे कमरे में चला जाता था, ताकि मीराल को उसका चेहरा देखकर माजी की तलखियाँ याद ना आए। मीराल को अब यशब शाह की ये दूरी और खामोशी अंदर ही अंदर तड़पाने लगी थी। वो जानती थी कि यशब उससे मोहब्बत करने लगा है, मगर अपनी शर्मिंदगी की वजह से उसके करीब आने से डरता है। मगर वो खुद भी पहल करने से कतरा रही थी। पूरा शाह विला गहरी नींद में सो रहा था जब यशब शाह थकन से चूर सर झुकाए हवेली के हॉल में दाखिल हुआ। वो जैसे ही सीढ़ियाँ चढ़कर अपने स्टडी कमरे की तरफ बढ़ने लगा, अंधेरे में खड़ी मीराल ने आगे बढ़कर उसका रास्ता रोका था। आप कब तक भागेंगे यूँ मुझसे? कब तक खुद को इस पछतावे की आग में जलाते रहेंगे? मीराल ने अपनी बड़ी बड़ी जानदार आंखें उठाकर यशब के थके हुए चेहरे को देखते हुए उसके सीने पर हाथ टिकाते हुए कहा, तो यशब ने शर्मिंदगी से फ़ौरन अपनी नज़रें चुरा लीं। उसका दिल पागलों की तरह धड़कने लगा था। उसका यूँ करीब आना दिल पर एक ठंडी फुहार की तरह बरसा था। मैं इस काबिल ही नहीं हूँ कि तुम्हारी इन पाकीज़ा आँखों में देख सकूँ। मैंने तुम्हारे पाक दामन पर दाग लगाने की कोशिश की थी। मैंने तुम्हारी मासूमियत का सौदा किया था। इसीलिए मैंने फ़ैसला कर लिया है कि मैं तुम्हें तलाक के कागजात देकर इस हवेली के अजाब से हमेशा के लिए आज़ाद कर दूँगा, ताकि तुम किसी अच्छे इंसान के साथ अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत कर सको। यशब की ज़बान से तलाक का लफ्ज़ सुनकर मीराल के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया था। उसने आगे बढ़कर यशब का कॉलर जकड़ते उसके चेहरे के करीब अपना चेहरा किया था। अपनी ये फजूल बकवास बंद करें। मीराल ने पहली बार यशब के लहजे की नकल करते उसे गुस्से से रोका, जिस पर यशब शाह ने शदीद हैरत से अपना सर उठाकर उसे देखा था। किसने कहा आपसे कि मीराल को आपसे तलाक और आज़ादी चाहिए? शादी के वक्त भी आपकी ही मर्ज़ी चली थी, और अब तलाक के वक्त भी आप अपनी ही मर्ज़ी चलाएंगे। क्या आपने एक बार भी मुझसे पूछा कि मैं क्या चाहती हूँ? मैंने आपको दिल से माफ़ कर दिया है, क्योंकि मैंने इन पिछले चंद दिनों में आपके पछतावे के वो सच्चे आंसू देखे हैं। मैंने देखा है कि आप रातों को मेरे सिरहाने बैठकर पागलों की तरह रोते थे और मेरी ज़िंदगी की दुआएं मांगते थे। मुझे वो पुराना मगरूर और जालिम यशब शाह नहीं चाहिए। मुझे तो ये मेरा शौहर चाहिए, जब पछतावे की आग में जलकर बिल्कुल खालिस हो चुका है। मीराल ने रोते हुए अपना सर यशब शाह के चौड़े सीने पर टिकाया, तो वो बेसाख्ता उसके गिर्द अपने बाजुओं का हिसार बांध गया। तुमने मुझे माफ़ कर दिया? उसके लहजे में उम्मीद ही उम्मीद थी। बिल्कुल, मैंने आपको माफ़ कर दिया, वो खुले दिल से बोली, तो यशब के लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। दिल हल्का होता महसूस हुआ था जब अचानक उसे याद आया कि अभी मीराल ने उसके लहजे की नकल की थी। ये भी तुमने मुझसे किस अंदाज